وَمِنَ النَّاسِ من تبعیض کے لیے ناس لوگ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں من یقول من، جو من واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. یقول واحد کا صیغہ من کے لفظ کے اعتبار سے جو بظاہر کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر آمنا. اب جمع کا صیغہ با اعتبار مانا، یعنی من کے استعمال کیا گیا کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں. اب ہم جمع کی ضمیر با اعتبار مانا من کے واو حالیہ اور با تاکید کے لیے ہے، حالانکہ وہ بالکل ہی مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہیں. اور منافقین یہاں سے 13 آیات منافقین کے متعلق ہیں. مدی صورتوں میں عام طور پہ ان کا ذکر آتا ہے، اور منافقین کی حقیقت ہے کہ بعض ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منافقین کے خرابی کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر. اب دیکھیں یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے. منافقین تو یعنی ایمان کا انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بظاہر تو وہ ایمان لا چکے تھے، تو یوں کہہ سکتے تھے نا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح کیسے ایمان لائیں. اب اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات تو وہ برملا مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاص معتمد آدمیوں کے روبرو کرتے تھے، یعنی کہ جنہیں اپنا رازداں سمجھتے تھے. وہ ایسی بات کا یعنی کو سمجھتے تھے کہ ایسی بات جو ہم بھی کریں گے نا کہ وہ اس کو برا بھی نہیں مانیں گے. اب اس مقام پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، حالانکہ ایمان کا دعویٰ تو وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں زبانی طور پر ایمان نہ لاؤں بلکہ حقیقی اور صحیح ایمان لاؤ جیسے دوسرے مسلمان ایمان لائے ہیں، کیونکہ فلاح کا در و مدار اسی ایمان پر ہے. لذات فانیہ، شہوات نفسانیہ، ریاکاری یعنی طلب جا وغیرہ حقیقی ایمان کے بدولت ہی دفع ہوتی ہیں. یعنی کہ کسی باطل مقصد کے لیے خالی ایمان کا اظہار ہرگز مفید نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا حقیقی ایمان لاؤ، یعنی دل کی پوری تصدیق اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کرو. اب دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی میں زبانی کلامی ایمان کافی نہیں بلکہ حقیقی اور مخلصانہ ایمان اختیار کرو. اب اسی لیے منافقین سے کہا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. وہ لوگ کون ہیں؟ بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ابن اساکر رحیم اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے مؤرخ ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے. آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ کہ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہیں. یعنی اس طریقے پر تم بھی ایمان لاؤ. یعنی ان کا ایمان خلوص اور حقیقت پر مبنی ہے اور ان کے معیار پہ پورے اترو. میں زبانی دعوے سے بات نہیں بنے گی، تم تو جھوٹے ہو. وما ہم بمؤمنین، اور یہ لوگ قطعاً مومن نہیں ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نمونے کی جماعت تیار کر کے ان سے یعنی یہ خدمت اسلام کا کام لیا ہے. اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے متعلق یہ بھی فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو. یعنی جس کی اچھائی کی گواہی تم دو گے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، اور جس کی تم برائی کی گواہی دو گے وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہوگا. اے صحابہ تم اللہ کے گواہ ہو، خصوصاً اے خلفائے راشدین تم اللہ کے گواہ ہو. آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا. اب ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا ان اللہ جعل الحق علی اللسان وعمر وقلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے. یعنی وہ حق کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ شخص کے قلب زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے، کیا وہ معیار حق نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے نا، کسی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کے ساتھ ہی ایمان لائے ہیں. یعنی ان کا ایمان حقیقی ایمان ہے، یعنی جو خلوص سے بھرپور ہے. ایسا ہی ایمان انسان کی فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب الناس یعنی انسان اس کے ماضی سے ہے. انسان اس لیے انسان ہے کہ اس میں الفت اور مانوس ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے. عربی نے نا اسے معصوم یا انسان الا لانسہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ الٹا ہوتا ہے، مل قلب الا انہ یتقلب،
تو یہ اپنے وضع کے اعتبار سے الٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا پیندہ اوپر اور سر نیچے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دل میں پلٹیاں آتی رہتی ہیں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ ذرا سی غلطی پر اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا ہے۔ اس لیے دعا میں سکھایا گیا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میرا انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے اس کے اندر انس کا مادہ وجود کیا گیا ہے۔